یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا، اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ آ سکا، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ کوئی بادہ کش، کوئی تشنہ لب، تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے۔ اب اس میں کوئی کہے گا کیا، یہ تو میں کدے کا نظام ہے۔ یہ میں کدا، یہ رند، یہ ساقی، یہ جام، یہ مینا، یہ شراب، شباب، یہ سارے الفاظ اردو شاعری میں ہم بار بار سنتے ہیں۔ نشہ پلا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ آخری گھونٹ تک پلا ساقی، آخری گھونٹ تک پلا ساقی، میں کدے کی قسم ابھی ہوش میں ہوں۔ آخر ساقی یہ کون جناب ہے؟ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں باتیں نور کی۔ دراصل بالی ووڈ میں ساقی کا ایک ہی مطلب ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، وہ ہے بار ٹینڈر۔ ایک ایسا انسان جو الکحل سرو کرتا ہے۔ لیکن شاعری میں ساقی ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی اینٹیٹی ہے جس کے حسن سے نشے کی سی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اردو شاعری میں ساقی کا مقصد اور مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ خوبصورتی کے میٹافر کے طور پر استعمال کرنے کا ہوتا ہے۔ ایسی خوبصورتی جو شاعر کو بے خود کر دیتی ہے، انٹاکسیکیٹ کر دیتی ہے۔ اور تو اور ساقی کے اور کئی معنی ہیں، یہ شاعروں پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس معنی میں شراب و ساقی کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ کچھ کلاسیکل شاعروں نے ساقی اور شراب کو محبوب کی خوبصورتی سے ہونے والی انٹاکسیکیشن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ خدائے سخن میر کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ جس کو اردو شاعری کو شوق نہ ہو اور نئی نئی شاعری سے ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہو، وہ تو یہی کہیں گے کہ اردو شاعروں کو شراب و شباب کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ لیکن جب آپ اردو شاعری کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو you will realize that poetry is a lot more and a study of complicated texts. It is also a study of symbols. جو کئی مختلف لیئرز میں لکھا گیا ہو۔ ایک ایک لفظ کو بڑی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ یہ بات بتانی ہے چھپانی ہے۔ ناظرین، میں سہارا لیتا ہوں ایک عظیم شاعر کا، a very dear friend of mine، ڈاکٹر سید منظر عالم منظر کا۔ وہ کہتے ہیں: حقیقت شعر کی کیا ہے، کھلے گا راز یہ تم پر۔ حقیقت شعر کی کیا ہے، کھلے گا راز یہ تم پر، کبھی تم لے کے اپنے آپ کو تنہائی میں جاؤ۔ بڑی محنت سے لکھتا ہوں بامعانے بنانے کو، بڑی محنت سے لکھتا ہوں بامعانے بنانے کو، میرے اشعار سمجھنا ہے تو گہرائی میں جاؤ۔ تو ناظرین، ساری شاعری شراب، ساقی اور شباب کے لٹرل معنی میں نہیں ہوتی، بلکہ شراب اور ساقی کو سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قوم کے سرپرست یا لیڈر کے لیے بھی ساقی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ملک زادہ منظور کا یہ شعر ہے: جام خالی تھے میں خانہ تو آباد تھا، جام خالی تھے میں خانہ تو آباد تھا، چشم ساقی میں تغافل تھا،
پشیمانی نہ تھی۔ اس شعر کو ہم پولیٹیکل شعر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اور تو اور لفظ ساقی کے لیے خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا یہ شعر سنیے: تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا تو کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ بخیلی ہے رزاقی نہیں ہے۔ اور یہ انداز ہے جس میں ساقی اور شراب کے لفظ کو استعمال کیا گیا۔ ایک بہت پیارا شعر ہے: اتفاقاً شراب پیتا ہوں، احتراماً شراب پیتا ہوں، جب خوشی مجھ سے روٹھ جاتی ہے، انتقاماً شراب پیتا ہوں۔ ناظرین، شروع میں نے جگر مراد آبادی کی غزل کا ایک شعر گنگنایا تھا: یہ میں کدا ہے، یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ چلیے اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غزل میں شاعر اپنی محبوب کی خوبصورتی سے ہونے والی انٹاکسیکیشن کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ شاعر زندگی کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہے میں کدا، یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ شاعر دنیا کو میں کدا تصور کرتا ہے، یعنی ایک ایسا بار جہاں ہر کوئی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک فلفلنگ زندگی گزارے، بے خوف اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کو زندگی جینے میں مزہ ہے۔ یہ ہے میں کدا، یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ مطلب ساقی امام ہے، مطلب خدا ہے، اور اس کے آگے سب برابر ہیں۔ یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ شیخ جی ایک سمبل ہے ایک ریلیجس آرتھوڈاکس فگر کا، اور یہ میکدہ یعنی یہ دنیا ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سیلف کنسٹرین کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہر کوئی کھل کے زندگی گزارے بنا کسی خوف کے۔ اور اگر آپ کو پارسائی ایکسرسائز کرنا ہے تو آپ حرم کی طرف جائیے۔ اب دوسرا شعر سنیے گا: جو ذرا سی پی کے بہک گیا، اسے میں کدے سے نکال دو، جو ذرا سی پی کے بہک گیا، اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ بہت پیارا شعر ہے۔ یہاں شاعر اسپرٹ آف لائف کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ جگہ بن جائے گی جو ذرا سی مشکل پڑنے پر ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یعنی کمزور لوگ نہیں بلکہ مضبوط لوگوں کا کام ہے جو سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا، اسے میں کدے سے نکال دو، یہ میں کدے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ یہ جناب، اور تیسرا شعر سنیے: یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ بہت پیارا شعر ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ اب یہ شعر طنز کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا لگے گا کہ مذہب کے نشے میں دھت لوگوں پر تانا مارتے ہوئے شاعر خدا کی محبت میں لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ مذہب کا نشہ اور خدا کی محبت کا نشہ اور چیز ہے، ایک دم الگ۔ کیا تک ہے کہ خدا کے نام پہ پئیں تو حلال اور میکدے میں پئیں تو حرام؟ مسٹر پریچر، واٹس دس؟ کوئی بادہ کش، کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کوئی بادہ کش، کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، اب اس میں کوئی کیا کہے گا کیا، یہ تو میکدے کا نظام ہے۔ یہاں شاعر سماج کی کوالٹی پر طنز کر رہا ہے۔ کوئی انسان مست مگن ہے اپنے پریولیجز کے نشے میں، تو کوئی نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، اور کسی کے ہاتھ میں جام ہے۔ ایک لائن میں اگر سمجھے تو شاعر تانا مارتے ہوئے کہتا ہے کہ کوالٹی کا سماج میں ڈسکرمنیشن ہوتا ہی ہے، یعنی کہ سسٹم ہی کرپٹ ہے۔
آخر میں ناظرین ایک بہت پیاری اور بہت ہی خوبصورت غزل جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے، میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے، نہ جھکاؤ تم نگاہیں کہیں رات ڈھل نہ جائے، میرے اشک بھی ہیں اس میں یہ شراب ابل نہ جائے، میرے اشک بھی ہیں اس میں یہ شراب ابل نہ جائے، میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے، ابھی رات کچھ ہے باقی نہ اٹھا نقاب ساقی، ابھی رات کچھ ہے باقی نہ اٹھا نقاب ساقی، تیرا رند گرتے گرتے کہیں پھر سنبھل نہ جائے، میرے زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھنا، میرے زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھنا، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے، مجھے پھونک دینے سے پہلے میرا دل نکال لینا، مجھے پھونک دینے سے پہلے میرا دل نکال لینا، یہ کسی کی امانت ہے کہیں ساتھ جل نہ جائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو یہ انٹاکسیکیٹنگ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو آپ شیئر، سبسکرائب، لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کامنٹس مجھے اور ایسے ایپیسوڈز بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بائے فار ناؤ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔